دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ نہیں ہم ناکام ہو جائیں یا ہم کامیاب نہ ہو. ہر انسان اسی کے لیے محنت کرتا ہے، اسی کے لیے کوشش کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کامیاب ہو. دوسری بات یہاں پر لکھی ہے وہ ہے برائی. ہر انسان برائی سے بچنا چاہتا ہے، سماج میں عزت پانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ ہماری عزت کرے، ہم بے حیائی اور برائی سے بچیں. اور تیسری چیز ہے رب سے قریب. اور ہر انسان رب سے قریب ہونا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے رب سے مضبوط ہو. وہ چاہتا ہے کہ ہم جب بھی اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اپنے رب سے مانگیں، ہماری دعا فوراً قبول ہو. یہ تین چیزیں ہیں. اب ان تینوں چیز ہمیں کیسے ملے گی؟ وہ صرف ایک چیز ہے، یہ صرف ایک چیز ہے، وہ ہے نماز. اگر کوئی شخص پابندی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ تینوں چیز پا جائے گا. کیسے؟ آپ دن میں 5 مرتبہ سنتے ہوں گے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. نماز ہے کیا؟ نماز ہے حی علی الفلاح، یعنی آؤ کامیابی کی طرف. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ سکسیس ہونا چاہتے ہیں، اور آپ واقعی میں جو کامیابی ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں، تو آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا. نماز کی پابندی کرنی پڑے گی. نماز میں خوشی اور خضوع اختیار کرنا پڑے گا. کامیابی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا پا جائیں، دنیا کی ہر چیز پا جائیں. کامیابی سے مراد ہے جنت پا جائیں، جنت کے مستحق بن جائیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. اور جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ اصل کامیاب ہے. آپ دنیا میں کتنے بھی ترقی کر جائیں، کامیاب ہو جائیں، ایک نہ ایک دن آپ کو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر مرنا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. تو جس چیز کو چھوڑنا ہے وہ کامیابی تھوڑی ہے. جس چیز کو انسان کو ہمیشہ پانا ہے وہ ہے کامیابی. تو اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو آپ کو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی. دوسری چیز ہے برائی. اگر آپ کو برائی سے بچنا ہے، بے حیائی سے بچنا ہے، لغو چیزوں سے بچنا ہے، سماج میں عزت پانا ہے، سب سے بہتر بننا ہے، تو آپ کو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں بھی قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی برائی سے بچتی ہے. یعنی کہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان سب چیزوں سے بچ سکتا ہے. کیوں؟ صرف نماز پڑھنے سے. اگر وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز میں خوشی اور خضوع اختیار کرتا ہے، تو خود بخود برائی سے بچ جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن فرما رہا ہے. آخری چیز ہے رب سے رشتہ، رب سے قریب. ہر انسان رب سے قریب ہونا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم جب بھی ہاتھ اٹھائیں، ہم جب بھی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرما لے. جیسا کہ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مجھ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے. اور سورہ علق میں ہے کہ سجدہ کرو اور مجھ سے قریب ہو جاؤ. سجدہ انسان کب کرتا ہے؟ جب نماز پڑھتا ہے. یعنی کہ آپ سجدے صرف ایک چیز، وہ ہے نماز. انسان اگر نماز کی پابندی کرنے لگے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، تمام برائیوں سے بچ جائے گا، رب سے رشتہ اس کا مضبوط ہو جائے گا. اسے لگے گا ہر وقت یہی کہ میں کس طرح سے رب کو راضی کر لوں، اور وہ اسی میں لگا رہے گا کہ کس طرح سے اپنے رب کو راضی کر کے جنت کو مستحق ہو جاؤں. اور جب انسان نماز پڑھنے لگے گا تو یہ تین چیز آ جائیں گی، اور یہ آ گئی تو انشاءاللہ برائی سے بچ گیا اور کامیابی کی طرف وہ بڑھنا چاہتا ہے، اپنے رب سے قریب ہوتا ہے. پھر ظاہر سی بات ہے جو اپنے رب سے قریب ہو جائے، جس کا تعلق اس کے رب سے مضبوط ہو جائے، تو وہ ہر وقت یہی سوچے گا نا کہ کس طرح سے اپنے اس دن، جس دن حساب و کتاب ہو، جس دن لوگوں کو بانٹ دیا جائے گا، اچھے لوگوں کو جنت میں، برے لوگوں کو جہنم میں، اس دن کی کامیابی حاصل ہو تاکہ ہم جنت میں جا کے اپنے رب کے مزید قریب ہو جائیں. تو وہ خود بخود جنت میں جانے کے تمام کام کرنے لگے گا. وجہ کیا؟ صرف ایک چیز، وہ ہے نماز. تو وقت ابھی بھی ہے، ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے. خود کریں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں. یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کامیاب بناتی ہے، جو انسان کو بتاتی ہے اس کا مقصد. اور انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے
وہ نماز پڑھنے سے ہی معلوم چلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم کسی کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تو تم اس بات کی گواہی دو کہ وہ مومن ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ مومن بنے, آپ اللہ کے نیک بندے بنے, اللہ کے قریب ہوں, پھر آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا.